جریان کے اثرات مردانہ جسم پر بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، سر میں پین رہتا ہے، چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں یا آنکھوں میں اندھیرا محسوس ہو جاتا ہے، دماغ خالی خالی محسوس ہوتا ہے، نظر ویک ہو جاتی ہے، آنکھیں اندر دھنس جاتی ہیں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن جاتے ہیں، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے، ذرا سی بات پر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ہربلسٹ محمد علی۔ آج میں آپ کو جریان کے بارے میں اہم طبی معلومات اور علاج بتاؤں گا۔ جریان کے لفظی معنی کسی چیز کا جاری ہو جانا۔ عام طور پر مردوں میں مادہ کا بلا وجہ نکلنے کو جریان کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو سپرماٹوریا بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح لکڑی کو دمک لگ جاتی ہے اور اسے کھوکھلا کر دیتی ہے، اسی طرح جریان مردوں کے لیے دمک ہے جو کہ مرد کو اندرونی کمزوری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جریان کے مرض میں مادہ کے قطرے یورین میں بھی آتے ہیں اور یورین کے بعد بھی آتے رہتے ہیں۔ اس مرض کی بنیادی وجہ غلط کاموں کا نتیجہ ہے، برے دوستوں کی صحبت ہے، جس وجہ سے مادہ پتلا ہو جاتا ہے اور قطروں کی صورت میں نکلتا رہتا ہے۔ حد سے زیادہ گرم تاثیر والی غذائیں کھانا، مرچ مسالے اور غیر موضوع میڈیسن کے استعمال سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ جریان کے اثرات مردانہ جسم پر بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، سر میں پین رہتا ہے، چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں یا آنکھوں میں اندھیرا محسوس ہو جاتا ہے، دماغ خالی خالی محسوس ہوتا ہے، نظر ویک ہو جاتی ہے، آنکھیں اندر دھنس جاتی ہیں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن جاتے ہیں، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے، ذرا سی بات پر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بھوک بھی کم لگتی ہے، کھایا پیا ہضم نہیں ہوتا، معدہ اور جگر اور مثانہ کمزور ہو جاتے ہیں، یورین بار بار آنا شروع ہو جاتا ہے اور یورین میں مادہ کے قطرے بھی آتے ہیں، جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر وقت جسم میں سستی اور اداسی سی چھائی رہتی ہے۔ ناظرین، جو نوجوان اپنی اس بیماری کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، بر وقت علاج نہیں کرواتے، وہ بہت پچھتاتے ہیں، کیونکہ بیماری بگڑ جائے تو میل ویکنس کا سبب بنتی ہے۔ مریض کو اپنا ذہن برے خیالات اور سوچوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ اکثر معالجین نوجوانوں کو ٹھنڈی تاثیر والی اشیاء بکثرت استعمال کرنے کا غلط مشورہ دیتے ہیں۔ غلط مشوروں پر عمل کرنے سے مریض مردانہ کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ درست علاج تو وہ ہوتا ہے جو مریض کی عمر، مرض کی کیفیت اور مریض کے طبی مزاج کو دیکھ کر دوا تجویز کی جائے۔ لہٰذا ایک ہی دوا، ایک ہی میڈیسن ہر مریض کو کیسے دی جا سکتی ہے، وہ فائدہ نہیں کرتی۔ محترم ناظرین، ہم نے خالص نباتاتی ہربل اجزاء سے ایک ایسا ہربل ٹریٹمنٹ ترتیب دیا ہے جو بیماری کی اصل سبب کو دور کرتا ہے، مادہ کے پتلا پن کو ختم کر کے اسے گاڑھا اور معتدل بناتا ہے۔ اس ہربل ٹریٹمنٹ میں قدرتی کیلشیم موجود ہوتے ہیں جو ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں، اعصاب اور پٹھوں کو طاقت دیتے ہیں اور کمر درد اور پٹھوں کے کھچاؤ کو مکمل طور پر ٹھیک کرتے ہیں۔ ایسے نوجوان جنہیں جریان کی بیماری نے کھوکھلا کر دیا ہے اور وہ مختلف قسم کے علاج کروانے کے بعد مایوس ہو چکے ہیں اور ان کو اس بیماری سے شفا نہ ہوئی ہو، تو میرا ان کے لیے مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ مکمل اور کامیاب علاج کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ہمارے تجویز کردہ ہربل علاج سے ان کو اس مرض سے اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پر نجات مل جائے گی۔ میری جریان میں مبتلا مریضوں سے گزارش ہے کہ کھٹی چیزیں، تیز مرچ مسالہ جات اور بازاری اشیاء سے مکمل طور پر پرہیز کریں، اپنی سوچ کو پاک صاف رکھیں، نماز پنجگانہ کو ادا کریں، خود کو مصروف رکھیں اور اپنا کامیاب اور مکمل علاج کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے علاج سے آپ کا جریان کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو کسی بھی طرح کی مزید رہنمائی چاہیے تو ہمارے نمبر سامنے سکرین پر آ رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہربلسٹ محمد علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔